بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رکوع ہے ہمارا 28واں سورہ بقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتی ہیں حیض کے بارے میں، مطلب آپ سے مسلمان مرد یا عورتیں جو بھی سب آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ کہہ دو ہوا اذن، یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس تم دور رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کی حالت میں۔ ولا تقربوہن، مطلب جب عورتوں کو حیض ہو تو آپ ان سے دور رہو۔ ولا تقربوہن، حیض کا مطلب ماہواری پیریڈز جو بھی آپ نام لیتے ہیں۔ ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب مت جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، پھر جب وہ اچھے سے پاک ہو جائیں، مطلب ان کی ناپاکی باقی نہ رہے، فاتوہن، تو پھر ان کے پاس تم آؤ، من حیث امرکم اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاکیزہ رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے۔ فأتوا حرثکم، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور تم اپنے آگے کے لیے تدبیریں کرو۔ وقدموا، اور اپنے آگے کے لیے، لانفسکم، اپنے آگے کے لیے تم کچھ بھی کرو، مطلب کہ جیسے بچے پیدا کرو یا جو بھی کوئی مستقبل بنانا ہے، سب کے بارے میں بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تمہیں اس سے ملنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ولا تجعلوا، اور نہ تم بناؤ، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کا، مطلب کہ ہر بات میں اپنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم اپنی بات کو آگے پیچھے مت کرو۔ ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری کرو، وتصلحوا، اور تم اصلاح کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کا، کہ تم لوگوں کو دکھاؤ کہ تم نیکی کر رہے ہو، تقوی کر رہے ہو، لوگوں کے درمیان اصلاح کر رہے ہو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نام کو ان چیزوں کے لیے نشانہ مت بناؤ۔ مطلب جیسے آج کل لوگ کتنے، مطلب ایسے آج تو عام ہے، قسمیں کھاتے ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم تو نیکی کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہی لوگ فساد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مطلب جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی بات ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرتا اللہ تعالیٰ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، مطلب کہ جو عام کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بات بات پر قسم اٹھانا، جیسے ان کو کوئی پکی بات ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، عادت جس طرح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی بنا سوچے تو لغو قسموں پر تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن ان قسموں کا مؤاخذہ کرے گا جو تم نے اپنے پکے دل سے کھائی ہو، مطلب کہ تمہیں پتہ تھا کہ یہ کام نہیں ہو رہا اور تم نے قسم کھا کے کہا کہ یہ ہو رہا ہے، یا پھر وہ ہو رہا تھا اور تم نے قسم کھا کے کہا نہیں ہوا۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن تمہارا مؤاخذہ کرتا ہے، بما، اس پر، کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمایا، جو تمہارے دلوں نے یعنی کہ جان بوجھ کر کیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنا، حلیم کا مطلب بردبار ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو الہ کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے قسم کھا لینا کہ 4 مہینے 40 دن میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، تو الہ کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ تربص 4 اشہر، تو وہ انتظار کریں 4 مہینوں کا۔ فإن فاؤوا، اگر وہ پورا کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر یہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ مطلب کہ 4 مہینے سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آ جاتا ہے تو اس کو صرف کفارہ دینا پڑے گا اور اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ 4 مہینے پورے کرنے کے باوجود اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا تو اس سے طلاق سمجھی جائے گی۔ والمطلقات، وإن عزموا الطلاق، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے، فإن اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ والمطلقات، اور جس کو طلاق ہو جائے، مطلب طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ انتظار کریں اپنے لیے 3 قروء، 3 حیض، مطلب کہ 3 مہینے کے لیے وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ ولا یحل لہ، 3 مہینے مراد نہیں ہوں گے، مطلب کہ جب تک اس کو 3 حیض نہیں آ جاتے، چاہے وہ 3 مہینوں میں آئے، 2.5 مہینوں میں 3 اس کے حیض پورے ہو جاتے ہیں، چاہے اس سے زیادہ میں ہوں،
تو 3 حیض ہونے چاہیے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فی رحمین، ان کے پیٹ میں، مطلب اگر طلاق کے بعد ان کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بتا دینا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں پھر اس کی جو طلاق ہوگی، اس کی عدت جو ہوگی وہ وضع حمل ہو جائے گی، یعنی جب اس کا بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ اور اس کے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ وبعولتہن، اور ایسی عورتیں جن کے خامد جو ہیں، بعولتہن ایسی عورتوں کو کہتے ہیں جن کو مطلب جو عدت گزار رہی ہوتی ہیں، ان کو طلاق ہو گئی ہوتی ہے، تو اگر وہ مطلب دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، دوبارہ مطلب کیونکہ عدت کے اندر اگر 3 طلاقیں نہیں ہیں تو عدت کے اندر خاوند دوبارہ رجوع کر سکتا ہے یا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، طلاق بائن کی صورت میں، طلاق رجعی کی صورت میں رجوع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبعولتہن، اور ان کے جو خاوند ہیں، یعنی کہ جن خاوندوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، وہ خاوند جو ہیں احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن، کہ وہ ان کو واپس لے لیں، فی ذالک، اپنی زوجیت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، ولہن، اور عورتوں کے لیے، مثل الذی، ویسا ہی ہے، علیہن بالمعروف، جیسے مطلب مردوں کے لیے ویسے ہی ہوگا دستور کے مطابق، مطلب کہ جیسے پہلے وہ میاں بیوی تھے پھر وہ ویسے ہی رہیں گے۔ وللرجال، لیکن مردوں کے لیے، علیہن، عورتوں پر، درجۃ، ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، مطلب مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کا خیال رکھیں، تو مردوں کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورت کو اختیار ہے، مرد کو بھی اختیار ہے، لیکن مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تو مرد جو ہے اپنی بیوی کو مطلب جس طرح زیادہ یقین دہانی کرائے کہ وہ اس کے ساتھ اصلاح کرے گا، نیکی کرے گا، اور عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمتوں والے ہیں، ٹھیک ہے۔